قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے مطالعے میں سورہ فتح ہے۔ آج ہمارے پیش نظر آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف۔ پہلے اس کا ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے جو تفسیری نکات ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ان پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس صورت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ صلح حدیبیہ کے واقعات اور اس کے بعد ضمناً جو ہے وہ فتح مکہ۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، مکہ مکرمہ جانے کا، جو منافقین تھے ان کو شک ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ جنگ ہو جائے، اور اس وجہ سے وہ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے۔ 1400 افراد کا یہ قافلہ تھا، انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ حرم سے، یعنی حرم کی حد ہے حدیبیہ، اس کے بعد حرم مکہ شروع ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے کوئی 20-22 کلومیٹر دور یہ مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رفقا تھے وہ حالت احرام میں تھے، عمرے کی غرض سے آئے تھے، اور نیت یہ تھی کہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، جنگ کی تو نیت ہی نہیں تھی۔ لیکن منافقین یہ سمجھے کہ قریش جو ہیں بڑے مضبوط ہیں، بنو ثقیف جو طائف میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو اگر جنگ ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ پھر پاسا پلٹ جائے اور ہمارے جانیں چلے جائیں اور ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ تو انہوں نے، منافقین نے ساتھ جانا پسند نہ کیا، یہ ان کی غلطی تھی۔ اب وہاں پر جنگ تو نہیں ہوتی، ایک صلح نامہ ہوتا ہے، ایک صلح ہوتی ہے، صلح نامہ لکھا جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، بہت سارے واقعات۔ جیسے میں ایک واقعہ عرض کروں، چند دن پہلے کسی نے فتویٰ لکھ کر بھیجا، اور اس میں ایک مسئلہ تھا کہ جو تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ احرام کے لیے شرط ہے، یعنی نیت ہوگی، نیت کے بعد اگر کسی نے تلبیہ نہیں کہا یا کسی نے تلبیہ کے قائم مقام یعنی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، تلبیہ کی نیت سے اگر یہ کہہ لیا تو بھی احرام شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کہا تو احرام شروع نہیں ہوگا۔ لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر وہ طریقہ پایا گیا تو پھر احرام کی نیت خود ہی ہو جائے گی۔ قدیم زمانے میں ہی ہوتا تھا، خود عہد رسالت میں ہی ہوا کہ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نکلے ہیں حج کے لیے
تو انہوں نے اپنے ساتھ جانور لے لیے، ان پر ہار لٹکا دیے، کچھ اور علامتیں خاص قسم کی وہ لگا دیں۔ تو یوں اس طرح کے جانور لے کر نکلنا یہ تلبیہ کے قائم مقام ہے۔ اب تلبیہ نہ بھی کہا تو حالت احرام شروع ہو جائے گی۔ اب کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کے لیے، یہ ہدی جانور کہتے ہیں اسے، ہدی لے کر نکلا تو تلبیہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک اشکال تھا، سوال تو ہمارا جنرل تھا لیکن اس میں ایک بات ڈلی ہوئی تھی مختلف کتابوں کی، حج یا عمرے کے لیے جانور لے کر نکلا، تو میں نے اس پر اشکال کیا۔ ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ حج پر تو قربانی ہوتی ہے، یہ جو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمرے کے لیے جانور لے کے نکلا، عمرے پہ تو قربانی نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ قید فقہا نے کیوں لگائی ہے؟ میں تفاسیر پڑھ رہا تھا مختلف، تو بعض تفاسیر میں اس بات کی صراحت ملی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اس موقع پر اونٹ بھی لے گئے تھے، اور جب آپ کو روک لیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تو پھر ان اونٹوں کو وہاں حرم میں بھیج کر ذبح کیا گیا، اور وہ جو اونٹ تھے یہ ایک طرح کا کفارہ واقع ہوئے۔ لیکن یہ تو ایک پیش آنے والا واقعہ تھا نا، اس طرح ہو گیا، دم کے طور پر وہ اونٹ دیے گئے، لیکن اگر نہ روکا جاتا تب بھی یہ اونٹ وہاں عمرے میں جا کر عمرہ کرنے کے بعد ذبح کیے جاتے۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی اس پورے واقعے کے اندر کہ عمرہ کرنے والا بھی اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک نقطہ جو اس تفسیر کے ضمن میں پایا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے، اس مومنٹ کے ضمن میں بہت سارے مسائل کا استخراج ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس واقعہ حدیبیہ کے ضمن میں درجنوں نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے رونما ہوئے۔ اگر آپ صلح نامہ لکھواتے ہیں اور محمد الرسول اللہ حضرت علی المرتضیٰ لکھتے ہیں اور کفار اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا لفظ ہٹاؤ، آپ کہتے ہیں میں نہیں مٹا سکتا یہ لفظ۔ کیا عشق اور کیا محبت ہے! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب انہیں بھیجتے ہیں کہ جا کر اہل قریش کو ہمارے آنے کی خبر دے دو کہ ہم آ رہے ہیں اور جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، اور جو وہاں کمزور مسلمان ہیں تو انہیں بتا دو کہ انشاءاللہ ان قریب فتح مکہ ہونے والی ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام کو لگا کہ حضرت عثمان تو پہنچ گئے جناب، اور پھر جب روکنے کا معاملہ ہوا تو اور ان کا جو ہے وہ دل کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے تو عمرہ بھی کر لیا ہوگا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک عزت تھی، ان کا ایک مقام تھا۔ تو قریش نے ان کو کہا کہ آپ طواف تو کر لیجئے، مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہی میں نے طواف کرنا ہے، میں اس کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہاں جب صحابہ نے حضور سے کہا کہ حضرت عثمان غنی نے تو طواف بھی کر لیا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور نہ جانے کون کون سے واقعات یہاں پیش آئے۔ اب اسی ضمن میں یہ آیت نمبر 16، فی الحال تو ہم صرف اس ایک آیت پر رہتے ہوئے اس کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو پیچھے رہ گئے، نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو بدوی گوار لوگ ہیں انہیں فرما دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، کہ ان قریب تمہیں ایک طاقتور قوم سے محاذرائی کرنی پڑے گی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ فرما دیجئے ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، بڑی مضبوط قوم ہوگی، تو قاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ یہ دو ہی آپشن بیان کیے گئے۔ فَإِن تُطِیعُوا، اور
ان لوگوں کو بتا دیجئے اگر انہوں نے اس موقع پر اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر حسن عطا کرے گا۔ ان تتولوا، اگر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اس موقع پر ساتھ نہیں دیا، کما تولیتم، جیسا کہ ان لوگوں نے اب کیا ہے، من قبل یعذبکم عذابا علیما، اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب یہ جو پورا مفہوم اس آیت کے ضمن میں بیان کیا گیا، یہ تو ایک اجمالی تفسیر تھی۔ اب پہلے میں 4 چیزیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ نکات جو ہیں ان کا سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی معرکہ گرم ہوتا ہے اور مسلمان کسی پر چڑھائی کرتے ہیں، دشمن پر، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں پر تو چڑھائی نہیں کرتے۔ قرآن جس پس منظر میں بات کر رہا ہے، اس سے مراد وہ معرکے ہیں کہ جنہیں فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑنا کہتے ہیں۔ تو جب مسلمان کسی قوم پر معرکہ کرتے ہیں تو اگر وہ اہل کتاب سے ہیں تو انہیں 3 آپشن دیے جاتے ہیں، اسلام لے آؤ، یا پھر جزیہ دے کر اسلامی ریاست کے مطیع اور فرما بردار بن کے ریاست میں رہو، ریاست تمہیں تحفظ دے گی، جو تمہارے حقوق ہیں وہ حقوق دے گی۔ اگر دونوں آپشن نہیں ماننے کے لیے تیار تو پھر بہرحال تمہیں جنگ کرنی ہوگی۔ 3 آپشن دیے گئے۔ جو لوگ خطہ عرب سے باہر مشرکین عجم ہیں، انہیں بھی یہ 3 آپشن دیے جاتے ہیں۔ چوتھا آپشن، وہ مشرک جو خطہ عرب میں رہتے تھے، انہیں صرف 2 آپشن دیے جاتے تھے، یا تو جنگ کر لو یا پھر غلام بن کر زندگی گزارو۔ 3 طرح کے لوگ ہوئے۔ چوتھی کیٹیگری تھی مرتدین کی۔ مرتدین کے سامنے صرف اور صرف 2 آپشن بیان کیے جاتے تھے، یا تو اسلام لے آؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا کوئی آپشن بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں ان قریب ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، تقاتلونہم، ایک قوم تمہارے سامنے ہوگی، تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جیسا کہ تبوک کا غزوہ ہوا، تو تبوک کے غزوے میں ان لوگوں نے بلوایا تھا روم کے نصارہ کو، لیکن جب حضور کے آنے کی خبر ملی تو وہ آئے ہی نہیں۔ تو وہاں جو سامنا ہونا تھا وہ وہاں کے اہل کتاب سے ہونا تھا، یا صلح حدیبیہ کے بعد جو پہلی جنگ ہوتی ہے وہ غزوہ خیبر ہوتا ہے، یہاں بھی سامنے اہل کتاب ہیں۔ تو جب سامنے اہل کتاب ہوتے ہیں تو 3 آپشن ہوتے ہیں، یا 2 آپشن بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ خیبر مراد نہیں ہے۔ مشرکین عرب اگر سامنے ہوں تو تب جو ہے وہ 2 آپشن ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین نے یہ بیان کیا، جمہور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی جانے والی وہ جنگ ہے جو مسلمہ کذاب کی قوم سے لڑی گئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ جنگجو قوم تھی۔ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور اتنا بڑا نقصان پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ سینکڑوں حفاظ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ جو مسلمان شہید ہوئے ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ستدعون الی قوم اولی باس شدید،
ایک طاقتور قوم سے تمہارا سامنا ہونا ہے، تم انہیں اسلام کی دعوت دو گے یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے مرتدین کی کیٹیگری ہے، مطلب وہ لوگ مسلمان تھے، مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پھر اعلان نبوت کر دیا۔ تو اب مرتدین کا جو حکم ہے اس میں صرف دو ہی آپشن دیے جاتے ہیں، یا اسلام یا پھر جنگ۔ انہیں بطور رعایا حقوق دینے کا جو معاملہ ہے وہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا۔ بطور رعایا ان کے حقوق نہیں ہوتے، اسلام قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ البتہ بعض صورتیں ایسے بیان کی گئی ہیں کہ جہاں مخصوص مرتدین ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جمہور جو ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور امام اعظم کے بعض تلامذہ ہیں، ان کا یہی موقف ہے ان کے بارے میں۔ تو اب اس آیت میں جس معاملے کی خبر دی گئی، جو نقشہ کھینچا گیا، جو صورتحال بیان کی گئی، یہ معرکہ پیش آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جی حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اہل فارس کو جو ہے وہ جنگ کی دعوت دی، اہل روم کو جنگ کی دعوت دی، تو وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو اہل روم تھے وہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب اگر مراد ہوتے، سامنے ہوتے، تو تین چیزیں بیان کی جاتی: جزیہ، جنگ یا پھر اسلام۔ جو اہل فارس ہیں وہ عجم کے مشرکین ہیں، ان کے لیے بھی تین چیزیں ہیں، جبکہ قرآن نے اس موقع پہ دو چیزیں بیان کی۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جس بات کی خبر دی جا رہی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والا ایک معرکہ ہے، ہونے والا ایک واقعہ ہے۔ یہ تو تھی ایک تمہیدی گفتگو۔ اب آتے ہیں نتیجے کی طرف۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اے مسلمانوں، تم نے اطاعت کرنی ہے اپنے امام کی، تم نے اطاعت کرنی ہے اس کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر تمہیں جنگ کی طرف بلائے گا، تمہارا حاکم ہوگا، تمہارا سلطان ہوگا، تمہارا نگہبان ہوگا، تمہارا سردار ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کر رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے ان تطیعوا، اس وقت تم اگر اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا، اللہ تمہیں اطاعت پر اجر دے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں گفتگو کر کے پھر یہ فرمایا گیا کہ تم اطاعت کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم بھاگ جاؤ گے، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ اس سے پہلے تم ایسا کرتے رہے ہو، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق پر نہ ہوتی تو یہ سزائیں بیان نہ ہوتیں۔ تو یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بلا مبالغہ 2 درجن سے زیادہ آیات ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہیں، ان کے ایمان کو بیان کرتی ہیں، جو ان کی خلافت کی حقانیت کو بیان کرتی ہیں، جو ان کی وفاداری کو بیان کرتی ہیں، جو ان کے صدق کو بیان کرتی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بیان کرتی ہیں، ان کے مقام کو، مرتبے کو، وفاداری کو، ان کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور جو قرآنی تعلیمات ہیں اس حوالے سے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 17، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، اور نہ بیمار پر مؤاخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ چونکہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں پر توبیخ بیان کی گئی، ان کی سزا بیان کی گئی اور ان کے انجام کو بیان کیا گیا، تو اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں جو استثناء ہیں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اگر شریک نہ ہوں تو ان پر مواخذہ نہیں۔ فرمایا گیا لیس علی الاعمی حرج، جو نابینا ہیں وہ اگر شریک نہ ہو تو اس پر حرج نہیں، مواخذہ نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، جو لنگڑا ہے وہ اگر شریک نہ ہو اس پر مواخذہ نہیں۔ ولا علی المریض حرج، نہ ہی مریض پر حرج ہے۔ اب قرآن پاک نے دو کیٹیگری بیان کی، ایک تو وہ افراد کہ جن کا کوئی عضو نہیں ہے اور اس عضو کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو سکیں۔ اب جو آنکھوں سے محروم ہے وہ وہاں کھڑا ہو کر کیا کرے گا؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر داؤ پیچ کھیل کے پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے۔ اب یہ پیچھے کیسے ہٹے گا؟ یہ تو دیگر لوگوں کا محتاج بن جائے گا، دیگر لوگ اس کو سنبھالیں گے یا اپنا مقصودی کام کریں گے۔ تو چونکہ ان کے اندر استطاعت نہیں پائی جا رہی اس لیے ان کا استثناء بیان کیا گیا۔ اور جو مریض ہے اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، لیکن مرض کی وجہ سے قوت مدافعت نہیں ہوتی اور اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ سفر کے قابل ہو سکے، لڑنے کے قابل ہو سکے، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو جو کیفیت ایک نابینا اور لنگڑے کی ہوتی ہے مریض کی بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ اب مرض کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے کہ سخت بخار ہے، اسے بندہ پڑا ہوتا ہے، بالکل اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ کسی کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، آج کل کے جدید بیماریوں کی اگر بات کریں، کسی کا شوگر ایسا ہائی ہے کہ اسے تو تھوڑے تھوڑے وقت میں کھانا چاہیے، اب وہ تو مارکے کے اندر کھانا کہاں سے ملے گا جناب؟ وہاں تو کئی دن بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ وہاں کے تو قواعد ہی الگ ہوتے ہیں، اصول ہی الگ ہوتے ہیں، ضابطے الگ ہوتے ہیں، کی تو ٹریننگ الگ ہوتی ہے۔ تو یوں چونکہ جو مریض ہوتا ہے اس مریض کی قوت میں ضعف واقع ہو جاتا ہے اور قوت مدافعت بعض صورتوں میں بالکل نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، تو اس لیے مریض ہو یا نابینا ہو یا پھر لنگڑا ہو یہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب عہد رسالت میں ایسا تو تھا نہیں کہ سپاہیوں کی کوئی تنخواہ مقرر ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ اب کوئی ایسا ہے طویل راستہ ہے جناب، جیسا کہ مسلمان جاتے ہیں تبوک کے لیے، میرا خیال سے کوئی 500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے تبوک کا مدینہ منورہ سے، بہت دور ہے۔ اب بغیر سواری کے اتنی دور کیسے جائیں گے؟ اگر کوئی ایسا ہے، مطلب بیت المال میں بھی گنجائش نہیں کہ ان کی خبر گیری کی جا سکے، اس کے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ زیادہ راہ ہے،
تو یہ شخص بھی مریض ہی کے حکم میں ہوگا کیونکہ سفر کے قابل نہیں ہے۔ تو یوں بہت ساری صورتحال ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایسے معاملات کے اندر لیئرز ہوتی ہیں۔ آج کی جو جدید حکمت عملی ہے، جیسے آج جو ہے نا وہ ہماری افواج 3 طرح کی ہیں، بحری ہے، بری ہے اور فضائی ہے۔ اور پھر فضائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے فضائیہ والے ہوا میں اڑ رہے ہیں، بلکہ وہ محتاج ہوتے ہیں اپنے کمانڈ سینٹر کے۔ کمانڈ سینٹر میں بیٹھ کر جو بندہ کام کر رہا ہے، یہ بعض صورتوں کے اندر جو ہوا میں اس سے بڑھ کر اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہ ریڈار پر بیٹھا ہے، اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اس نے بہت ساری چیزیں اسے بتانی ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کا محاذ پر پہنچنا ضروری ہو۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر حصہ لے گا۔ ہر آدمی سے مراد ہم بات کر رہے ہیں مخصوص آدمیوں کی، کیونکہ ہر ایک پر لڑنا ضروری ہو ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معرکہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے جو ہماری افواج ہیں، جن کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، مہارت ہے، یہ سب سے آگے ہوں گی۔ آج ہم یہ جاگتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں۔ آج یہ سردوں پر پیرا دیتے ہیں تو ہماری عزتیں، جان، مال، آبرو محفوظ ہے۔ اب دیکھیے، اس لیے ان کا مقام بھی کتنا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو سردوں پر کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ جس نے سرد پہ کھڑے ہو کر رات گزاری، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یوں کبھی ایسا نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ ایک میڈیکل کور ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے زخمیوں کی مدد کرنا، براہ راست جا کے محاذ پر کھڑا نہیں ہوتا۔ یوں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ تقسیم بندی ہوتی ہے، کامن چیزیں ہیں، کامن سینس کی چیزیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب میں یہ گفتگو یوں بھی کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں دنیا کے فلاں ملک میں، ارے بھائی آپ کے پاس استطاعت ہے، فرد کے پاس تو استطاعت ہوتی ہی نہیں کسی چیز کی۔ فرد ریاست کے تابع ہوتا ہے۔ ریاست بھی بعض اوقات وہ سوچ رہی ہوتی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ نظم کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ نظم نہیں ہے، اگر انتشار پیدا ہو جائے تو پھر ان ممالک کو دیکھیے جہاں انتشار ہے، وہاں پھر کیا کیفیت ہے، وہاں کوئی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہوتی۔ تو اجتماعیت، اتحاد، قوت اور نظم، ریاست کا جو نظم ہے ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ پاک ہماری ریاست کو، تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، تمام کو مستحکم فرمائے، غالب فرمائے، اور دشمن پر اس کی ہیبت کو قائم فرمائے، اور دیانتدار، ایمان پسند، انصاف پسند حکمران اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہاں استثناء بیان ہوا کہ یہ جو افراد ان پر حرج نہیں ہے، فرمایا گیا من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو منہ پھیرے گا، محاذ سے منہ پھیرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 18 کی طرف، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے
جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ جس کی طرف دل کھنچے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں مہاجر صحابہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر آئے تھے اس کے قرب میں پیدا ہوئے تھے۔ مکان کی کھڑکی کھولتے تھے تو کعبہ شریف نظر آتا تھا۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں مسجد اتنی بڑی ہو گئی ہے، ایسا تھوڑی تھا۔ کعبہ شریف تھا، اس کے گرد طواف کرتے تھے، چھوٹے سے حصے پر مسجد تھی، سارے گھر ہی گھر تھے۔ آپ جائیں صحیح کی جگہ پر، اس پر مختلف گیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک گیٹ کا نام دار ارقم، دار بلال، دار فلاں، دار فلاں۔ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان عالی شان تھا باب مروہ کے بالکل متصل تھا۔ مروہ بھی اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، کچھ حصہ تو اضافی ہے، بالکل سامنے تھا، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، یوں کھڑکی کھولتے تھے تو خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ تو یہ وہ صحابہ کہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، کعبہ محترم کی جو رونقیں ہیں ان کو سالہ سال پاتے رہے، لیکن 5 سال گزر چکے ہیں جب سے ہجرت کی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی ہے، طواف نہیں کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب احرام پہن کر یعنی مدینہ منورہ جیسے ہی آبادی ختم ہوتی تھی تھوڑی دور جا کر میقات تھا، آج کل تو بالکل متصل ہے شہر کے، اس وقت کچھ کلومیٹر تھا، آج کل نام ابیار علی ہے۔ وہاں سے مسلمانوں نے احرام باندھا اور حالت احرام میں ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کفار نے روک لیا۔ اب دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ خانہ کعبہ کی محبت، اللہ رب العزت کی نصرت کو سامنے رکھتے ہوئے نکلے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے نکلے ہیں، اور بعض صحابہ کے ذہن میں تو عین ممکن ہے وہ مزدہ ہو، وہ بشارت ہو کہ حضور نے فرمایا ہے خانہ کعبہ فتح ہوگا۔ آپ نے سال کا تعین نہیں کیا تھا کہ یہ بھی اسلامی ریاست کا حصہ بن جائے گا، ہم مطلب کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، مسلمان حج کریں گے، اپنے مطابق کریں گے، یہ جو کفار ناہنجار ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا نظم قائم ہوگا، ان کی حکومت قائم ہوگی، خوشی ولولہ، اللہ کے گھر کی زیارت کی حسرتیں، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر روک لیا جانا، مذاکرات ہونا، اور پھر نتیجہ یہ نکلنا کہ مسلمان اب واپس جائیں گے بغیر عمرہ کیے، بغیر خانہ کعبہ کی زیارت کیے، اور بغیر خانہ کعبہ کا طواف کیے، تو ان حسرت زدہ دلوں پر کیا بیتی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل کی، اور اس آیت مبارکہ میں وہ جو خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو جب حضور نے بھیجا، انہیں قریش نے روک لیا، آپ کو تو بھیجا تھا اس لیے کہ جا کر بتا دیں پہلے سے کہ جنگ کے لیے ہم نہیں آ رہے، اور مسلمانوں کو بتا دیں کہ عنقریب خانہ کعبہ فتح ہونے والا ہے۔ جب انہیں روک لیا اور خبر پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ تو آپ کا ہے جس پر لوگ ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کرتے تھے، آج آپ نے دوسرا ہاتھ اپنا ہی رکھا ہے اس ہاتھ پر، اور ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے۔ حضور باقی صحابہ نے بھی بیعت کی کہ اگر اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے ہمیں اس موقع پر، دو آپشن تھے نا، ایک تو یہ تھا کہ صلح ہو گئی، اگر صلح نہ ہوتی اور جنگ ہوتی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ شہید کیے جاتے، تو یہ بیعت تھی کہ مسلمان اس کا بدلہ لیں گے، ان کے قتل کا بدلہ لیں گے،
اور حضور کا ساتھ دیں گے، تو یہ بیعت ہو رہی تھی، تمام صحابہ نے بیعت کی۔ ایک درخت تھا، کانٹے دار درخت تھا، اس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوتی ہے، مبارک جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت یہ آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ مسلمان جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں، حالت امن ہو تو ساتھ دیتے ہیں، حالت جنگ ہو تو ساتھ دیتے ہیں، حضور جو فرمائیں ساتھ دیتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بیعت کر رہے ہیں آپ کے دست اقدس پر۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دل میں کتنا صدق ہے، ایمان کی کیا بلندی ہے اور کتنی وفاداری ہے، بے شک اللہ جانتا ہے۔ اور دل بھی تو مغموم تھے، خانہ کعبہ کی زیارت بھی تو کرنی تھی۔ یہاں جو مسلمان بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، انہیں مژدہ سنایا، بشارت سنائی، اور ان کے دل تو غمگین تھے۔ فرمایا گیا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان نازل کیا۔ وہی بے قراروں کو قرار دیتا ہے، وہی مخمصے کا جو شکار ہوتے ہیں انہیں سکون دیتا ہے، انہیں راہ دیتا ہے، انہیں منزل دیتا ہے، انہیں راستہ دیتا ہے، یقین دیتا ہے اور اطمینان دیتا ہے اور دریچے کھول دیتا ہے دل و دماغ کے۔ تو آج اللہ تعالیٰ جو گھبراہٹ ہے مسلمانوں پر، جو یاد کعبہ ہے، جو ایک حسرت ہے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کیا، اطمینان نازل کیا، ان کے دلوں کی جو مرجھایا ہوا سما تھا اس میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور آنے والی ایک فتح مقدر فرما دی۔ اور اصابہم فتحً قریبا سے مراد یہ ہے کہ بس اب فتح کے دروازے کھل چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بند ہو گئے ہیں، ہم محصور ہو گئے ہیں، مطلب شرائط ایسی ہیں کہ ان کا پلڑا حاوی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، فتح کا راستہ کھل گیا ہے۔ اگلے ہی سال غزوہ خیبر ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ انعامات و اکرامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ غریب صحابہ جو حضور کے ساتھ جب جڑے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ خیبر کی جب اموال غنیمت ان کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مال بھی اللہ کا فضل ہے اور غریبی بھی اللہ کا فضل ہے، دونوں کا ایک الگ زاویہ ہے، الگ زاویہ ہے، دونوں کی الگ چیزیں ہیں۔ تو اب اللہ نے یہ فضل ان کو عطا فرمایا، راستے کھول دیے، فتح قریبہ کہا گیا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کا غلبہ بڑھا، رفتہ رفتہ اس کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد 9ویں سال کو حضور حضرت صدیق اکبر کو بھیجتے ہیں، جائیے اور اعلان کر دیجئے آج کے بعد کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ حضور یعنی حضرت صدیق اکبر امیر الحاج ہیں، حج کے امیر ہیں، اور جب ماحول سازگار ہو گیا تو اگلے سال یعنی 10ویں سن ہجری کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حج ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے یہ جو عمرہ روک دیا گیا تھا اس کی قضا فرمائی۔ فتح مکہ ہوتا ہے، پھر آپ طائف کی طرف بڑھتے ہیں، تو واپسی میں جو ہے آپ جرانہ سے احرام باندھ کر پھر مکہ مکرمہ آتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، وہ جو قضا تھی اس کو ادا کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔